کر دیا. یہ آیت عام ہے، وہ ہے کہ دنیا جب سے بنی ایسا ہی ہوتے آ رہا ہے. جب بھی اختلاف ہوا تو وہ اختلاف قتال تک پہنچ گیا، قتل اور غارت گری تک پہنچ گیا. ہاں، آیت جس ضمن میں نازل ہوئی وہ اہل کتاب ہے، کیونکہ اہل کتاب کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، بنو اسرائیل کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، یہودی اور عیسائیوں کا ہی تذکرہ چل رہا ہے. تو یہودی اور عیسائیوں کے تعلق سے، اہل کتاب کے تعلق سے اللہ نے بالخصوص کہا کہ انہوں نے جب بھی اختلاف کیا تو دلائل کے آ جانے کے بعد. تو اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، ورنہ آیت کے عام مفہوم کے حساب سے جب بھی دنیا میں اختلاف ہوا ہے تو دلائل کے آ جانے کے بعد، براہین کے آ جانے کے بعد، ثبوت کے آ جانے کے بعد. بڑی حیرت انگیز بات ہے. اللہ تبارک وتعالی یہ بات کہہ رہا ہے کہ لوگ اختلاف کب کرتے ہیں؟ دلائل کے آنے کے بعد. بڑا عجیب معمہ ہے، اللہ تبارک وتعالی خود بیان کرتا ہے. تو آگے اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، وَلَٰكِن یعنی اور لیکن، وَلَٰكِن لیکن ہی ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وَلَٰكِن اور لیکن. اختلفوا، اختلاف کیا ان لوگوں نے؟ جب بھی اختلاف کیا انسانوں نے یا مسلمانوں نے یا اللہ پر ایمان رکھنے والوں نے، یا جب سے دنیا بنی ہے لوگوں میں جب بھی اختلاف ہوا ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، ان میں سے وہ لوگ ہو گزرے جو ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے بعض اسی اختلاف کی بنیاد پر کافر بھی ہو گئے، کفر اختیار کیا انہوں نے. اختلاف کے بعد دو انجام کار ہوئے، ایک لوگ ایمان لے آئے یا ایمان کی حالت میں تو ایمان کی حالت میں رہے، دوسرے کافر تھے تو کفر کے درجے میں اور بڑھوتری ہو گئی، یا ایمان والے تھے تو کفر اختیار کر لیا. اختلاف کے بعد بعض لوگ مومن رہے، بعض لوگ کافر ہو گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، پھر اللہ کہتا ہے اور اللہ چاہتا تو کبھی یہ اختلاف نہ کرتے. دیکھیے ابھی قتال کا صحیح ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف. اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی اختلاف نہ کرتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ، يَفْعَلُ کرتا ہے، کر گزرتا ہے، ما یرید جس بات کا ارادہ کرتا ہے. یرید ارادے سے بنا ہوا لفظ ہے. ما یرید جس بات کا اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ کر گزرتا ہے. وہ ہے کہ معلوم ہوا کہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ چاہ رہا ہے اس لیے اختلاف ہو رہا ہے. پھر اب لوگوں پر شکایت کیوں کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، لوگ آپس میں لڑتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے اس لیے اختلاف ہوا. کیوں اللہ ایسا کہہ رہا ہے؟ اس آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھتے ہیں، یہ ٹکڑا آیت کا سمجھتے ہیں. وہ ہے مَا قُتِلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. بالخصوص اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے. ویسے عام طور پر لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ انہوں نے اختلاف کیا تو تب کیا جب ان کے پاس بینات آئی، دلائل آئے، براہین آئے. دلائل کے آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. پہلا اشارہ آیت کا تو اسی بات کی طرف ہے کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے، چاہے اہل کتاب ہو چاہے وہ مشرکین ہو، نبی بنائے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین، امانت دار، دیانت دار، سچے سمجھتے تھے.
جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کیا، نبی بنایا، دلائل آنا شروع ہو گئے، تو اب اختلاف ہوا۔ کہا کہ ایک انسان جو ہم میں سے ہے یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ یہ ہم میں سے جو انسان ہے یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ مشرکین نے کہا کہ یہ نبی بنو ہاشم میں سے کیسے آیا، جبکہ اس کے بالمقابل جو دوسرا خاندان قریش کا ہے جو زیادہ معزز ہے اس میں سے نبی ہونا چاہیے تھا، بنو ہاشم میں سے ہی کیوں ہوا؟ اس وجہ سے اختلاف کیا، جبکہ حق بات آ چکی تھی۔ بنو اسرائیل نے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا کہ کہا یہ بنو اسماعیل میں سے نبی کیسے ہوا، جبکہ نبی تو بنو اسحاق میں سے ہوا کرتے ہیں، سلسلہ لگاتار جاری ہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنو اسحاق میں سے، اچانک یہ نبی بنو اسماعیل میں سے کیسے ہوا؟ دلیل کے آ جانے کے بعد اب اختلاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ نے کہا دلیل کے آ جانے کے بعد ہی لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ یہی معاملہ اگر مسلمانوں کی طرف دیکھا جائے، مسلمانوں کے گروہوں کی طرف دیکھا جائے، مسلمانوں کے فرقے اور مسالک اور مناہج کی طرف اگر دیکھا جائے، منہجوں کی طرف، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دلائل کے آنے سے پہلے کبھی اختلاف نہیں ہوتا ہے، نہیں کرتے ہیں، دلیل کے آ جانے کے بعد ہی اختلاف ہوتا ہے۔ اگر دلیل جو دی گئی